اعتکاف کی حکمتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان اگر میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس سے کئی ہاتھ آگے بڑھ جاتا ہوں، اس کی طرف 2 ہاتھ آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اگر کوئی چل کے آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ تو جو انسان اللہ کے گھر میں ہی آ کے بیٹھ گیا تو اس کے لیے کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی خوش بختی ہے، کتنی خوش قسمتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اور اعتکاف کرنے کے لیے فرمایا 2 حج 2 عمرے کا ثواب انسان کو ملتا ہے، 2 حج 2 عمروں کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور اعتکاف کی حکمتوں کے اندر یہ ہے کہ انسان جس صحبت کے اندر بیٹھتا ہے اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اگر بازار میں بیٹھے گا، باہر کسی کے ساتھ بیٹھے گا، گپ شپ لگائے گا تو وہاں پہ جھوٹ بھی ہوگا، غیبت بھی ہوگی، گلے شکوے بھی ہوں گے، ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ جتنا بھی انسان بچے ماحول کا اثر پڑ جاتا ہے۔ جب انسان مسجد میں آتا ہے تو مسجد کے اندر تو نیک لوگ ہی آتے ہیں، پرہیزگار آتے ہیں، تقوی والے آتے ہیں، تہجد گزار آتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے اور زیادہ دل کرتا ہے عبادت کرنے کو۔ اور اس کی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے، جیسے حدیث پاک میں جب تک انسان نماز کے انتظار میں رہتا ہے تب تک سمجھو وہ نماز کے اندر ہی ہے، اس کو نماز کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ تو یہ تو ہر وقت اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ہر نماز میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نماز کے انتظار میں سمجھو بیٹھا ہوا ہے، تو سمجھو یہ مصروف ہے اسی کے اندر، جماعت میں ہی مصروف ہے، نماز میں ہی مصروف ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر والا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی اعتکاف والے کو بڑا حصہ مل جاتا ہے۔ اعتکاف والا سویا ہوا ہے، سمجھو اس کی سانسیں بھی تسبیحات میں شمار ہوتی ہیں، عبادت میں شمار، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا خاموش رہنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو سمجھو اگر یہ سویا ہوا بھی ہے شب قدر میں بھی تو سمجھو یہ عبادت کے اندر ہی ہے، شب قدر بھی آسانی کے ساتھ اس کو مل جاتی ہے۔ اور ویسے بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک انسان کسی کے گھر میں بیٹھ جائے کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، میں نے فلاں چیز لے کے جانی ہے، تو جس کے ہاں یہ مہمان بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میزبان کہتا ہے کہ اس کی حاجت پوری کر دو، ہمارے گھر آیا ہوا ہے۔ تو جو اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے تو اللہ اس کو خالی لٹا دیں گے۔ اپنے گھر میں بیٹھنے والوں کو اللہ ساری خوش بختیاں عطا فرماتے ہیں، اس کی بخشش فرماتے ہیں، اس کے درجات بلند فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں، اس کو راضی کر کے بھیجتے ہیں۔ اور یہ مسجد میں بیٹھنے سے انسان کا دل جو ہے وہ دنیا سے بے پرواہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ سے یکسوئی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتے کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پہ کوئی بھی پرندہ بھی پر نہ مارے، انسان عبادت تو کیا پھر وحشت زدہ بن جاتا۔ اللہ کا حکم تھا پھر یہ کرتا، لیکن اللہ نے پھر بھی جامع مسجد کے اندر بیٹھتا ہے انسان، با جماعت جہاں پہ نماز ہوتی ہے وہاں پہ رونق رہ جاتی ہے۔ ویسے ہی یہ عالمی دن ہے، یہ عبادت کے عالمی دن ہے رمضان المبارک کے۔ ہر فقیر کی جھوپڑی میں، امیر کے محل کے اندر، بستی کے اندر، شہر کے اندر، قریہ قریہ، گلی گلی، ہر جگہ رمضان المبارک، ہر ملک کے اندر رمضان المبارک کی رونقیں رونقیں، برکتیں برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ برائے اعتکاف کی بہت زیادہ حکمتیں ہیں، جتنا ہو سکے انسان اللہ کی رحمت کو لپیٹ سکتا ہے لپیٹ لے، اللہ سے رحمت کا سوال کرے، اللہ سے بخشش کا سوال کرے، اللہ سے دوزخ سے آزادی کا سوال کرے، اپنے لیے مانگے، دوسروں کے لیے مانگے، مظلوموں کے لیے مانگے، دوسروں کے لیے مانگے گا اللہ اس کا بھلا فرمائے، اللہ اس کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔